اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب حاضرہ حاضر ہوں کس ماتا تقسیم کے وقت ورثہ اولو القربا اور قریبی رشتہ دار والیتامى اور یتیم بچے والمساکین اور مسکین فارزقوہم پس انہیں بھی دو منہ اس میں سے وقولو اور کہو لاہم ان کے لیے قولاً بات معروفہ اچھی بات، اور ان کے لیے اچھی بات کہو ولیخشا اور چاہیے کہ ڈریں، یخشا خوف، ولیخشا اور ڈریں الذین وہ لوگ جو لو اگر تارکو کہ اگر وہ چھوڑ دیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریاتن اولاد ضعافن چھوٹی چھوٹی اولاد کمزور بچے خافو تو وہ فکر مند ہوتے ہیں علیہ ان پر یا ان کے متعلق فلیتق اللہ پس چاہیے کہ متقی بنے اللہ سے ڈرتے رہیں ولیقولوا اور کہتے رہیں قولاً بات سدیدہ درست بات، اور کہیں ایسی بات جو بالکل درست ہو ان الذین بے شک وہ لوگ جو یاکلون کھاتے ہیں اموالا مال یتامى یتیموں کے، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ، یعنی کہ ہیرا پھیری کر کے انما بے شک یاکلون وہ کھا رہے ہیں فی میں بطون بطن کی جمع ہم اپنے پیٹوں میں نارا آگ، تو وہ بس کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں واہ اور سا ان قریب یسلونا وہ جھونکے جائیں گے سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ میں، ایسے لوگ بھٹکتی ہوئی آگ میں دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام قانون میراث کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ایک اخلاقی ضابطہ کا ذکر بھی کر دیا کہ متروکہ جائیداد کے وارث تو وہی ہیں جن کا ذکر تفصیلاً آگے آ رہا ہے، لیکن اگر تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، محلہ کے یتیم بچے، بستی کے غریب لوگ جمع ہو جائیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور ترش لب و لہجہ میں ان سے گفتگو نہ کرو جس سے ان کی دل شکنی ہو۔ کتنا مؤثر اور دل نشین انداز نصیحت ہے۔ اسلام نے صحت مند معاشرہ کو معرض وجود میں لانے کے لیے کنبہ کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس کے افراد کے مفاد کو یوں ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا ہے کہ محبت اور قرابت کا باہمی رشتہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اس کے لیے جو وسائل اختیار کیے ہیں انہی میں سے ایک نظام میراث ہے۔ زندگی میں اگر کنبہ کا کوئی فرد افلاس و غربت کا شکار ہو جائے تو دوسرے افراد پر اس کے نفقہ کو فرض قرار دیا، اسی طرح موت کے بعد متوفی کے قریبی رشتہ داروں میں اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا حکم دیا تاکہ زندگی اور موت میں کنبہ کا مفاد یوں باہم پیوستہ رہے کہ جدائی کا خیال ہی ان میں راہ نہ پا سکے۔ کنبہ کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے نظام وراثت میں قرابت کا اصول پیش نظر رکھا گیا۔ میراث میں حصہ کے ملنے یا نہ ملنے اور حصہ کے کم یا زیادہ ہونے میں رشتہ کی نزدیکی اور دوری کو بہت بڑا دخل ہے۔ دوسرا اصول ضرورت ہے، یعنی قریبی رشتہ داروں میں حصہ کی کمی بیشی کا مدار ضرورت کا قرار دیا۔ جتنی کسی کی ضرورت زیادہ اور ذمہ داریاں کثیر ہوں گی اسی لحاظ سے اس کا حصہ مقرر کیا جائے گا۔ مثلاً متوفی کے والدین اور اس کی اولاد کی قرابت بالکل مساوی نوعیت کی ہے، لیکن اولاد جو زندگی کے سفر کا آغاز کر رہی ہے اس کی ضروریات والدین کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جو اس طویل سفر کی آخری منزل میں قدم رکھ چکے ہیں، نیز والدین کے پاس تو زندگی بھر کا کچھ نہ کچھ اندوختہ ہوتا ہی ہے اور اولاد بالکل خالی ہاتھ ہے۔ یہی فرق لڑکی اور لڑکے میں ہے۔ لڑکی پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں، شادی سے پہلے اس کے والدین اس کی تمام ضروریات کے کفیل ہیں، اور شادی کے بعد اس کی رہائش، لباس، خورد و نوش کی تمام ذمہ داریاں خاوند پر ہیں۔ اس کی اولاد کی تعلیم و تربیت کا مصارف بھی اسی کے خاوند کی ذمہ داری ہے۔
مزید برآں عملی زندگی کی سرگرمیاں جس سرمایہ کی محتاج ہیں اس کا مہیا کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ حقائق ہیں جن کے پیش نظر اسلام نے والدین اور اولاد، عورت اور مرد کے حصوں میں فرق کیا ہے، اور یہ فرق ہی عین عدل ہے۔ ان امتیازات کی موجودگی میں ان کے حصوں کو مساوی رکھنا مساوات تو ہوگی لیکن کھوکھلی اور ظالمانہ، اور اسلام صرف اس مساوات کا لمبردار ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ تیسرا اصول تقسیم دولت ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو جائے، اور وراثت کی تقسیم میں بھی اس اصول کو ملحوظ رکھا۔ اس لیے صرف بڑے لڑکے یا صرف لڑکوں کو ہی وارث تسلیم نہیں کیا، بلکہ تمام اولاد، لڑکے اور لڑکیاں اور ان کے علاوہ کئی اور رشتہ داروں کو وارث قرار دیا، تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد میں یہ دولت تقسیم ہو۔ یہ وہ 3 اصول ہیں، قرابت، ضرورت، تقسیم و دولت، جن پر اسلام کا یہ بے نظیر نظام میں وراثت قائم ہے۔